مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے، آپ دا پیر خانہ ہے سیال شریف، خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ، سیال شریف والے دا پیر خانہ ہے تونسا شریف، شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دا پیر خانہ ہے مہار شریف، خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، انہاں دا پیر خانہ ہے خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ سلیمان تونسوی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دادا مرشد، شاہ سلیمان تونسوی نام نوو پیر سید مہر علی شاہ صاحب دے دادا مرشد نواب آف بہاولپور نے آپ نو نا خط لکھیا کہ سرکار منو داڑی کالا کرن دی اجازت دیو، سیاہ خضاب دی اجازت دیو، منو داڑی کالا کرن دی اجازت دیو۔ شاہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نواب آف بہاولپور نے خط لکھیا، بندہ بھیجیا کہ منو نا سیاہ خضاب دی داڑی کالی کرن دی اجازت دیو، تے آپ نے نا ایک شعر لکھیا کنو نواب آف بہاولپور نو شاہ سلیمان تونسوی نے، آپ نے شعر لکھیا، آپ نے ونج آنکھوں او ڈھگے کو آپ نے شعر لکھیا ونج آنکھوں او ڈھگے کو کالا نہ کر تو بگے کو، سمجھ آ رہی ہو ذکر کرو اللہ۔ آپ نے شعر لکھیا، آپ نے فرمایا ونج آنکھوں او ڈھگے کو کالا نہ کر تو بگے کو، اول آخر مرنا ہی منہ کیوں کالا کرنا ہی۔ اللہ دے دیکھو بھئی اس پورے مجمع وچوں جس بندے نو مرضی پوچھ لو ساڑھے بڑے حضرت صاحبان دی کوئی نہ کوئی کرامت کوئی نہ کوئی گل ضرور یہ سارا مجمع ہی کرامات والا مجمع ہے۔ اے ہون ایک بندہ میرے کو لے کہندہ غلام رسول نام ہے اولاد نہیں سی یہ دعا کروا کے گیا 2 جڑواں بچے ہوئے منو کہندہ نام کی رکھا اے نا سارے سامنے کہ میں سوچنے لگا تو کہندہ نام میں سوچ لیں میں کیا کی کہندہ عابد حسین اجاز حسین انہیں آکھیا سیاہ خضاب دی اجازت دیو نواب آف بہاولپور نے آنا ونج آنکھوں او ڈھگے کو اینو کہ حاضر ہے ونج آنکھوں او ڈھگے کو کالا نہ کر تو بگے کو اول آخر مرنا ہی منہ کیوں کالا کرنا۔ اللہ دے بلیاں دی گل نرالی لالا کو گل نرالی ہے جوش نال گل نرالی چوکے گل نرالی ایک اللہ دے ولی نا مدینہ پاک وچ بیٹھ کے گنبد خضرا نو ٹک ٹکی لگا کے ویکھ رہے ہیں اپنی لائن ملی تار ملی کنیکشن ملے اللہ کے ولی ہاں جی اللہ دے ولی ایک اللہ کے ولی گنبد خضرا کو ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں اللہ دے ولی مدینہ پاک وچ بیٹھے نے مسجد نبوی وچ حرم نبوی وچ گنبد خضرا کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں تار ملی ہے کنیکشن ملا ہے ڈیوٹی پر موجود بندہ آیا انہوں نے گوڑے تو پھڑیا کعبے وال موڑ کے کہندہ کعبہ ہونا کعبہ ادھر ہے وہ اللہ دے ولی پھر موڑ کے گنبد خضرا نو ٹک ٹکی لگا کے بیٹھے پہنے ڈیوٹی تے موجود بندہ ہو دی اپنی مجبوری سی انہیں پھر وہ اللہ دے ولیاں نو گوڑے تو پھڑیا
کعبے وال موڑ کے کہندا کعبہ ہونا کعبہ ادھر ہے وہ اللہ دے ولی پھر موڑ گئے پھر گنبد خضرا کو دیکھنے لگ گئے اور ڈیوٹی تے موجود بندے نے تیسری دفعہ گھٹنے تو انہوں نے پھڑیا پھر موڑیا کعبہ وال موڑ کے کہندا کعبہ ہونا کعبہ ادھر ہے وہ اللہ دے ولی پھر موڑ گئے اللہ دے ولی پھر موڑ گئے تے فرماندے نے بھیڑیا جسم نو موڑنا دل نو موڑنا سراہیاں نہ مجمع ہتھانو چوکے یا رسول اللہ کہنا جوش نعرہ رسالہ یا رسول اللہ 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 گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں ڈیوٹی پر موجود بندہ آیا گھٹنے سے پکڑ کر انہیں کعبہ کی طرف موڑ دیا کہنے لگا کعبہ ہونا وہ پھر موڑ گئے پھر گنبد خضرا کو دیکھنے لگ گئے اس نے پھر انہیں گھٹنے سے پکڑا پھر موڑ دیا کہنے لگا کعبہ ہونا کعبہ ادھر ہے وہ پھر موڑ گئے پھر گنبد خضرا کو دیکھنے لگ گئے تیسری مرتبہ جب پھر اس نے ڈیوٹی پر موجود بندے نے موڑا کعبہ شریف کی طرف موڑ کر کہنے لگا کعبہ ہونا کعبہ ادھر ہے اللہ دے ولی پھر موڑ گئے گنبد خضرا وا روک کر کے کہندے نے اس بندے نو کہندے نے او بھیڑیا تو جسم نو موڑنا دل نو موڑ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ ایک کے گھر سجن دے نادا ایک کے گھر سجن دے نادا او آخر تک ایک کے گھر سجن دے نادا ایک کے گھر سجن دے نادا سانو کستا وچ قرآن ہے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ہے سورت یار دی ویندیا رہنا ایہو سب املا دی جان ہے اعظم ساڈا دین کی پوچھتا ہے ساڈا ایہو دین ایمان رسالہ مصر کا رہنے والا مصری عاشق روضہ رسول پر حاضر ہوا مبارک سنہری جالیوں کو برکت کے لیے مس کیا مصر دا رہن والا مصری عاشق مبارک جالیاں دے سامنے حاضر ہویا تے مبارک جالیاں نو برکت دی مس کیتا ڈیوٹی تے موجود بندہ کہنے لگا نعوذ باللہ دو میں طرح ہے اشتبتغی من الحدید وہ مستعمل عربی وچ کہندے نے اشتبغی من الحدید نعوذ باللہ تو لوہے سے کیا چاہتا ہے مصری عاشق مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوا مبارک سنہری جالیوں کو برکت کے لیے مس کیا ڈیوٹی پر موجود بندہ کہنے لگا اشتبغی من الحدید نعوذ باللہ تو لوہے سے کیا چاہتا ہے مصری عاشق سی کہنے لگا اشتبغی من الحجر الاسود فی الکعبہ مصری کہندہ تو حجر اسود سے کعبہ کے اندر کیا چاہتا ہے کی مطلب ہن میرے نال کہنے اگر حجر اسود کعبۃ اللہ کے اندر فائدہ اور برکت دے سکتا ہے تو وہ مبارک اور پاک جالیاں جو رسول اللہ کے قرب اور معیت میں آ گئی وہ بھی ہم عاشقوں کو فائدہ اور برکت دے سکی ہے رسالہ رسالہ کیا جو اگر حجر اسود کعبۃ اللہ کے اندر فائدہ اور برکت دے سکتا ہے تو وہ مبارک اور پاک جالیاں جو رسول اللہ کے قرب اور معیت میں آ گئی وہ بھی ہم عاشقوں کو فائدہ اور برکت دے سکتی ہے راہ والی گجراں والا دا بنیا گتا راہ والی گجراں والا کا بنا ہوا گتا کلام اللہ کے ساتھ لگ جائے کلام اللہ کی سنگت میں آ جائے کلام اللہ کے قرب میں آ جائے کلام اللہ کی معیت میں آ جائے قرآن پاک کے ساتھ لگ جائے بے وضو اس گتے کو بھی مس نہیں کرتے وہ بھی فائدہ دیتا ہے وہ بھی برکت دیتا ہے کہ میں کیا راہ والی گجراں والا دا بنیا گتا کلام اللہ دی سنگت معیت وچ آ جائے تو وہ فائدہ اور برکت دے سکتا ہے تو وہ مبارک اور پاک جالیاں جو محمد رسول اللہ کے قرب اور معیت میں آ گئی وہ بھی ہم عاشقوں کو فائدہ اور برکت دے سکتی ہے رسالہ 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 ہو
بابا جی گنبد خضرا وال ویکھدے پے نے تے ڈیوٹی تے موجود بندے نے انہاں دا رخ کعبہ شریف وال موڑ دیتا, کہنے لگا کعبہ ہونا. بابا جی پھر موڑ گئے, پھر گنبد خضرا وال ویکھدے نے, انہیں پھر گھٹنے تو پکڑیا, پھر موڑ دیتا, کہنے لگا کعبہ ہونا, کعبہ ادھر ہے. بابا جی پھر موڑ کے گنبد خضرا وال ویکھدے نے, تیسری دفعہ انہیں پھر گھٹنے تو پھڑ کے موڑ دیتا, کہندا کعبہ ہونا, کعبہ ادھر ہے. بابا جی پھر موڑ گئے تے فرماندے نے بھیڑیا جسم نو موڑنا دل نو موڑ کے بکھا. ایک کھرب سجن دے نا دا سانو دستا وچ قرآن ہے, ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ہے, صورت یار دی ویندیا رہنا ایہو سب عملہ دی جان ہے. آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے, ساڈا ایہو دین نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. ہم پیارے نبی کے, لجپال نبی کے, غمخوار نبی کے, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں قبول ہے, تن فدا جا فدا محمد مصطفیٰ. سرکار بس بھئی مکمل کرنے لگے. سرکار کے ایک صحابی ہیں, یہ بچپن کے اندر خلاصہ حدیث پاک کا سنا دیں. بچپن کے اندر یہ صحابی بچپن میں یتیم ہو گئے, چچا نے پالا پوسا جوان کیا, دنیا کا مال و دولت پھر آ گیا, امیر کبیر ہو گئے, چچا کے ساتھ رہتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی اسلام کی تو ایک وقت یہ آیا, یہ پہلے انتظار میں رہے, پھر ایک دن اپنے چچا سے کہنے لگے چچا میں تیری وجہ سے انتظار کر رہا تھا کہ تو اسلام لائے پھر میں اسلام قبول کروں گا, لیکن تو اسلام قبول نہیں کر رہا, میں سرکار کی غلامی میں حاضر ہونے لگا ہوں. چچا نے سارا مال اسباب لے لیا, یہ اپنی والدہ کی چادر لے کر اس کو پھاڑ کر دو حصے کر کے, یعنی ایک چادر کے دو حصے کر کے سرکار کی بارگاہ میں آئے. سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال من انتا, حضور نے فرمایا تو کون ہے؟ قال انا عبد العزیٰ, ان کا پرانا نام عبد العزیٰ تھا, انہوں نے کہا میں عبد العزیٰ ہوں. میرے آقا نے فرمایا انت عبداللہ ذو البجادین, میرے آقا نے فرمایا تو عبداللہ ہے ذو البجادین, دو چادروں والا, کیونکہ انہوں نے دو چادریں لی ہوئی تھی. سرکار نے ان کا نام رکھ دیا عبداللہ دو چادروں والا, عبداللہ دو چادروں والا. فلما خرجوا الی تبوک, جب سرکار دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو یہ حضور کے ساتھ تھے. قال یا رسول اللہ ادعو لی بالشہادہ, انہوں نے حضرت عبداللہ ذو البجادین, عبداللہ دو چادروں والے, انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیے. ادعو لی بالشہادہ, یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا درخت کی چھال لے کر آؤ, چھال, درخت کا چھلکا لے کر آؤ. یہ وہ چھلکا لے کر آئے, حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے بازو پر یہ چھلکا باندھا. قالا, فرمایا اللہم انی احرم دمہ علی الکفار, حضور نے دعا مانگی مولا میں اس کا خون کافروں پر حرام قرار دیتا ہوں, کافر اس کو نہیں مار سکتے. فقال یا رسول اللہ لیس ھذا اردت, یا رسول اللہ, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا, میں تو شہادت چاہتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک اذا خرجت غازیا فی سبیل اللہ فاخذتک حمى فقتلتک فانت شہید. حضور نے اپنا علم غیب بتا دیا. حضور نے فرمایا جب تو اللہ کی راہ میں نکلے تجھے بخار آ جائے, اس بخار کی حالت میں تو فوت ہو جائے پھر بھی تو شہید ہے. او وکستک دابتک فانت شہید, یا تو اپنی سواری سے گر جائے فوت ہو جائے تب بھی تو شہید ہے. بخار کی حالت میں تو فوت ہو گیا تب بھی شہید, سواری سے گر گیا تب بھی شہید. اچھا عبداللہ ذو البجادین فلما نزلوا تبوک اقاموا بها ایاما ثم توفی عبداللہ ذو البجادین. میرے آقا کے ساتھ یہ تبوک میں پہنچے,
کچھ دن ٹھہرے، اس کے بعد اسی طرح ہوا، بخار آیا، بخار کی حالت میں یہ دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ جن کا نام عبداللہ ذوالبجادین تھا، ان کے قبیلہ کے ایک صحابی ہیں بلال بن حارث المزنی، وہ کہتے ہیں کہ میں فحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب عبداللہ ذوالبجادین کی تدفین ہونے لگی نا، انہیں دفن کیا جانے لگا، تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت بلال آگ سے روشنی کر کے کھڑے تھے، بلال مؤذن رسول روشنی کر کے قبر کے قریب کھڑے تھے۔ وَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی القبر، سرکار اپنے غلام عبداللہ ذوالبجادین کی قبر مبارک میں خود اترے، حضور خود اترے۔ ابو بکر و عمر، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم عبداللہ ذوالبجادین کو اٹھا کرنا سرکار کو پکڑانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا وَهُوَ يَقُولُ أَدْلِيَا إِلَيَّ أَخَاكُمَا، حضور نے فرمایا ابو بکر عمر اپنے بھائی کو میرے اور قریب کرو۔ عبداللہ ذوالبجادین، عبداللہ دو چادروں والے، ان کو میرے اور قریب کرو۔ جب سرکار نے انہیں ان کی لحد مبارک قبر مبارک میں رکھ دیا، قال اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرد عنہ، سرکار نے دعا مانگی، حضور نے عرض کی مولا میں اس سے راضی ہو گیا، اب تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرد عنہ، مولا میں اس سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اس وقت عشق ویکھیو، عبداللہ ابن مسعود صحابی وہاں پر موجود تھے۔ فقال ابن مسعود یا لیتنی کنت صاحب اللحدی، عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش آج اس جگہ پر عبداللہ ذوالبجادین نہ ہوتا، عبداللہ ابن مسعود ہوتا۔